نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہم عقیدہ توحید اور اس میں جو مغالطے پیدا ہو چکے ہیں اس کی وضاحت و ترتیب کے ساتھ سیریز وائز اس گفتگو کو لے کر چل رہے ہیں، جس میں آج کی نشست میں ہم جس حصے پر گفتگو کریں گے اس کا جو عنوان ہوگا وہ توحید فی الخلق والایجاد۔ یہ توحید فی الربوبیت کی ایک قسم تھی۔ تو اب کل کی گفتگو کے ساتھ متصلاً جوڑتے ہوئے آج کی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اسی طرح جیسے توحید فی الخلق والایجاد ہوگا، اس کے مقابل میں شرک فی الخلق والایجاد ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ بڑے توجہ سے انہماک سے گفتگو کو سماعت کریں۔ عقیدہ توحید کے باب میں توحید فی الخلق والایجاد کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ خلق کرنا اور کسی شے کو ایجاد کرنا، یعنی کہ موجد اللہ کی ذات ہے، اور جو شے بنائی جاتی ہے وہ اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ تو خاصہ الہی یہ ہے کہ وہ خالق کے کل ہے، کل مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر، ارادہ ازلی تو یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس شے کو کہتا ہے ہو جا، تو وہ اسی لمحے وجود میں آ جاتی ہے، وہ اسی لمحے وجود کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اب تخلیق کا خاصہ عقیدہ توحید کے باب میں توحید فی الخلق والایجاد، کسی شے کو پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، یہ خاصہ خداوندی ہے۔ اور کسی کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے تخلیق کرنا، حضرت آدم علیہ السلام، یہ خاصہ الہی ہے۔ اور کسی کو ماں ہو بغیر باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شادی نہیں ہوئی،
ان کے ساتھ ان کے شوہر نے ملاپ نہیں کیا، جب شادی نہیں ہوئی تو شوہر کہاں سے؟ اب عام روٹین میں قاعدہ تو یہ ہے کہ پہلے میاں بیوی کا نکاح ہوگا، شریعت ان کو جوڑے گی، پھر ان کے ملاپ سے بیٹا یا بیٹی کا وجود ہوگا. یہ بھی عمل تخلیق ہے. لیکن جب خالق کائنات اپنی تخلیق کے عجب مظاہر دکھاتا ہے تو پھر کبھی بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر دیتا ہے سلام علیہ السلام، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے مریم سلام اللہ علیہا کے رحم سے پیدا فرما دیتا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام کے پھونک مارنے سے ان کی ولادت ہو جاتی ہے. یہ ہے تخلیق کائنات، تخلیق انسانی کے عجب مظاہر، اور اس کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے یہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات نہ کسی قانون کی پابند ہے، نہ کسی کلیہ و قاعدہ کی پابند ہے. سارے کے سارے قوانین وہ انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے ہوتے ہیں. رب کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، بھلے وہ قدرت کے باب میں ہو، بھلے وہ تخلیق کے باب میں ہو، بھلے وہ پیدا کرنے کے باب میں ہو، کسی بھی باب میں ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں. باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ از خود پیدا کرنے والا ہے. وہ کسی سے پوچھ کے نہیں چلتا کہ میں آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کروں، اس کو حاجت نہیں. میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کروں، اس کو اس کی حاجت نہیں. تو یہاں پہ وہ بتلانا یہ چاہتا ہے، انسان کو تفکر دیتا ہے، تدبر دیتا ہے، انسان کو کہتا ہے تو اس میں غور و فکر تو کر میرے ان مراحل کے اندر، کہ دیکھ میں اگر کسی کا محتاج ہوتا معاذ اللہ تو میں بھی پوچھ کے چلتا. یہ کام اس لیے جائے بات کر دیتا ہوں کہ تمہیں خدا کا قدرت کا علم ہو جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے پوچھ کے نہیں چلتا. اب یہاں سے یہ رد بھی ہو گیا، معاذ اللہ اگر دو خدا ہوتے تو وہ پوچھ کے چلتا. یہاں پر وہ اپنی بادشاہت مطلقہ کا، واجب الوجود ہونے کا، قادر مطلق ہونے کا ظہور فرما رہا ہے. اب توحید فی الخلق والایجاد یہ ہے کہ اللہ پاک نے سارے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب قیامت ہوگی تو اللہ پاک اس کو اپنے ہاتھوں میں ایسے روئی کی طرح سمیٹ کے رکھ دے گا. تو یہ ہے توحید فی الخلق والایجاد، کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں پیدا کرنے میں، اور کسی سے پوچھ کے نہیں چلتا. اب یہ ہے توحید فی الخلق والایجاد. اب اس سے آگے اس کے مقابل میں جو دوسری اس کی مد مقابل ہوگی وہ ہے شرک فی الخلق والایجاد. اب شرک کب واقع ہوگا؟ وہ تب واقع ہوگا اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بت ہیں، جیسے مشرکین کفار مکہ یہود و نصارہ اپنے بت رکھتے اور وہ کہتے یہ بھی ہمارے لیے تخلیق کر سکتے ہیں، کسی شے کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی ذات رکھتی ہے، یہ رزق پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ خدا کے مقابلے میں لا کر، خدا سمجھ کر، خدا جیسا جان کر، اس کا ساجی اور شریک بنا کر، اس کا ہم نو سمجھ کر، ہم پلہ سمجھ کر، کفو سمجھ کر جب سامنے کھڑا کرتے اور وہ کہتے یہ بارش پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، یہ ہواؤں کو لانے پر قادر ہیں. اب ہواؤں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بارش پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے بتوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں. سارا قرآن اور عموماً جو مکہ کے اندر صورتیں اور آیات نازل ہوئیں ان میں سارا سبجیکٹ اسی طرح کا ہے، اسی طرح کے موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے. کفار و مشرکین کے معبودان باطلہ، جھوٹے بتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے عقائد بتلائے جاتے ہیں،
وہ ہے شرک فی الخلق والایجاد. اس کی قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر مثالیں بھی موجود ہیں. خالق کائنات نے قرآن کریم کی سورہ یونس 10ویں سورہ آیت کریمہ نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا تؤفکون. اے حبیب آپ ان سے دریافت فرمائیے. کن سے؟ ان کفار سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے دریافت فرمائیے، پوچھئے. باری تعالیٰ کیا پوچھئے؟ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے؟ جیسے اب دیکھیں اس آیت کے اندر ہی سارا کفار و مشرکین کا وہ باطل عقیدہ یہاں پہ اللہ پاک خود بیان فرما رہے ہیں. کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے، مطلب وہ اپنے معبودوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ عدم سے وجود میں لانے والے ہیں. اسی لیے تو اس کا رد فرمایا وہ سب سے پہلی تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سب سے پہلے جب کچھ بھی نہ تھا وہ تب بھی خالق تھا. مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل بھی وہ خالق کی صفت سے متصف تھا. جب کچھ بھی نہ تھا اس کا تخت پانی پر تھا اس کی شان کے لائق. جب اس نے امر کن کا ارادہ فرمایا اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب اس طرف قرآن کہتا ہے حبیب ان سے پوچھیں کیا تمہارے معبودان باطلہ میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے؟ کائنات کی خلق کی ابتدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو خالق کائنات نے ان کو جھنجھوڑ کر کہا حبیب آپ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح، یہ بت ہیں اتنے جوگے کہ کائنات کی ابتدا کی تخلیق کر سکتے؟ گویا وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کائنات کو وجود میں لانے والے ہمارے یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ ہمارے معبود جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا پھر زندگی کے معدوم ہو جانے کے بعد کیا وہ دوبارہ لوٹانے پر قادر ہیں؟ مطلب کہ انسان فوت ہو جائے تو کیا دوبارہ یہ نکال سکتے ہیں؟ اب یہاں بھی ان کے عقیدے میں خرابی تھی. اسی لیے تو خالق کائنات نے بیان کیا کہ یہ باس بعد الموت کے بھی قائل تھے کہ ان کے بت ہی بعد میں زندہ کر کے اٹھائیں گے. اب یہاں اس کا بھی رد کیا. پھر آگے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی حیات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، آفرینش کا آغاز فرماتا ہے. سب سے پہلے تخلیق کا مرحلہ اس نے شروع کیا، پھر وہی اس کا اعادہ بھی فرمائے گا. پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ وہی پھر مخلوق کو واپس اپنی طرف لے جائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر سارے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو خدا جیسا سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ سب سے پہلے تخلیق کرنے والے ہیں، ان کا اس کائنات کو تخلیق کرنے والے ہیں. اب یہ عقیدے کی آپ کو سمجھ آئی؟ یہ ہے شرک فی الخلق والایجاد، کہ اللہ کی تخلیق جیسی کسی کی تخلیق سمجھنا. اب اللہ بھی پیدا کرنے والا، سب سے پہلے اس نے کائنات کو بنایا. اب معبودان باطلہ کو اس کے سامنے لا کر کوئی کھڑا کرے، خدا جیسا سمجھے، خدا کا شریک بنائے اور ایسا عقیدہ رکھے کہ یہ سب سے پہلے کائنات کو تخلیق میں لانے والے ہیں، اس کو شرک فی الخلق والایجاد کہتے ہیں. اب اس طرح کی قرآن میں سورہ النحل کی آیت کریمہ نمبر 20، پھر سورہ الفرقان کی آیت کریمہ نمبر 3، اس طرح بیشتر قرآنی آیات ہیں. آپ ان کو سٹڈی کر لیں، ایسا ہی موضوع ملے گا آپ کو. اب جب کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کائنات کو تخلیق کرنے والے ہیں، آقا تو خود مخلوق ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ آقا کائنات کو تخلیق کرنے والے ہیں. جب ہمارا آقا کی ذات میں یہ عقیدہ نہیں تو پھر نہ صحابہ اکرام میں ہوگا، نہ اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوگا. تو شرک فی الخلق والایجاد واقع ہی نہیں ہوتا. اب اس سے اگلے مرحلے میں چلیں جو آج کی نشست کی ہماری گفتگو کا کلائمیکس ہوگی، اور پچھلی تینوں گفتگو کا، 2 نشستیں پچھلی، تیسری آج کی، ان تینوں نشستوں کا اب یہ والا پورشن
سب سے زیادہ ابہامات اور اشکالات کا رد کرے گا بحمدہ تعالی۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزات بیان کیے گئے، اگر ان کو باریک بینی سے سمجھیں تو من مانے تعویلات جو کی جاتی ہیں، جو سادہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی تفاسیر داخل کی جاتی ہیں قرآن پڑھ کے، اور خود ساختہ تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور تفسیر بھی وہ جو اپنے من کو بلی لگے اور جو اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو، خاص قسم کے مائنڈ سیٹ اپ کو عقیدہ کے باب میں اچھی لگے، وہ تعویل کی جائے، اور پھر عقلی دلائل اس پہ پیش کیے جائیں خواہ مخواہ، اور قرآن کے مقابلے میں عقلی دلائل دے کر عام لوگوں کو، سادہ آڈینس کو، سادہ لوگوں کو جو بیچارے اسٹوڈنٹس طبقات ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، جن کا قرآن و حدیث سے گہرا تعلق نہیں ہوتا، ان کو بظاہری نصوص، بظاہر آیت کا مفہوم بس بتلا دیا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو ائمہ کا طریق، ان کا منہج، ان کا اسلوب، جو ائمہ نے میتھڈالوجی استعمال کی ہیں، اس کو پرنسپلز اور لاز کے مطابق آج کی اس نشست میں اس آیت کو بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 30واں سورہ ہے، 49 نمبر یہ آیت کریمہ ہے، 49 نمبر آیت کریمہ۔ اللہ پاک نے فرمایا، شروع میں یہ آیت پڑھ چکا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اللہ پاک خود ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا، اپنی قوم سے کیا کہے گا؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ اب نبی کے ساتھ معجزات ہمیشہ ہوتے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جس کے پاس معجزات نہ ہو، یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ اور قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، قرآن کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزات دے کر بھیجا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں معجزات لے کر، نشانیاں لے کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ خود اللہ کا پیغمبر بیان فرما رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں ایک مٹی کا پتلا بناتا ہوں۔ اب قرآن کے الفاظ دیکھیں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے والا پرندہ بن جائے گا۔ اب پھونک مارنا یہ پہلا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ میں مٹی کا پتلا بناتا ہوں، مجسم صورت بناتا ہوں، ایک پرندے کا مجسمہ بناتا ہوں۔ اب جب اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے وہ اڑنا شروع کر دے گا۔ اب یہ مٹی کا پرندہ ہے، بے جان ہے، اب اس میں پھونک مارنا، روح پھونکنا، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، اور جو برس کے سفید چٹاک جن کو پڑ جاتے ہیں، ایسے مریضوں کو شفا یاب کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ واحد متکلم کے ساتھ کلام کیا، صیغہ متکلم کے ساتھ کلام کیا، نسبت اس فعل کی اپنی ذات کی طرف کی۔ میں پرندے کو پھونک مارتا ہوں، میں پرندہ بناتا ہوں، پھر میں پھونک مارتا ہوں، پھر میں مادر ذات اندھوں کو، کوڑیوں کو، نبینوں کو، برس کے چٹاک جن کو سفید پڑ جائے، میں شفا دیتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اس سے آگے چل کے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور آؤ میں تمہیں غیب کی وہ خبریں بتلاتا ہوں جو تم گھر کھا کر آئے ہو بھی وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور جو گھر ذخیرہ کر کے آئے ہو مال وہ بھی بتا دیتا ہوں، جو تم نے مال سٹاک کر کے رکھا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اب یہ غیب کی خبر ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اب یہ غیب کی خبریں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ پھر خالق کائنات نے قربان جائیں آگے فرمایا ان سب معجزات میں، ان سب نشانیوں میں، ان سب کاموں میں نبی کے، یہ پیغمبر کے ہاتھ سے جو ظہور ہو رہا ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ، ان نشانیوں کے اندر، لَآیَاتٍ لَکُمْ اِن کُنتُم مُؤْمِنِین، یہ جو پیچھے نشانیاں گزری ہیں تمہارے لیے یہ نشانی ہے اگر تم اس میں کامل یقین رکھتے ہو، اگر سچے مومن ہو تو ان تمام نشانیوں کے اندر بھی اللہ نے کوئی خاص نشانیاں چھپا رکھی ہیں۔ اب یہ ساری علامات، یہ سارے فعل، یہ ایک نبی کا خاصہ ہے۔ اب بڑی خاص توجہ، جو میں نے کہا کہ ہماری پچھلی ساری گفتگو، 2 لیکچر، آج کا یہ تیسرا لیکچر، ان ساری گفتگو کو ایک طرف رکھیں، ایک پلڑے میں رکھیں۔ اب یہ اس حصے کو، اس آیت کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے بے شمار اشکالات کا رد ہو جائے گا۔ اب وہ کیا؟ اب اس آیت کریمہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اخلقو، توحید فی الخلق والایجاد، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ موت اور حیات کو پیدا کرنے والا ہے۔ لفظ خلق، خالق، خالق کل، مالک کل، کل کائنات کا خالق، تخلیق کرنے والا، اس میں موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید فی الخلق والایجاد۔ اب جب کہ اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، کیا میرا سوال یہ ہے ان بڑے نامور یوٹیوبر سے، بڑے معروف یوٹیوبر سے جو کہتے ہیں کہ یہ ذاتی عطائی کا فرق تم نے خود نکالا ہے، یہ مجازی اور حقیقی کا فرق تم خود نکالتے ہو، حقیقت اور مجاز لفظوں میں کچھ نہیں ہوتا، قرآن پاک کے سب لفظ سیم معنی میں ہوتے ہیں۔ اب یہ تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا تو عقیدہ نہیں، ہم منہج امام اعظم کو لے کر چلتے ہیں۔ امام اعظم نے حقیقت اور مجاز کے معنی متعین کیے، مشترک اور مؤول معنی متعین کیے، کہ کچھ معنی مشترک ہوتے ہیں، ان کو مؤول کر کے ان کی تعویل کی جاتی ہے۔ کچھ قرآن کے معنی حقیقی ہوتے ہیں، کچھ مجازی ہوتے ہیں، کچھ استعاراتی معنی ہوتے ہیں، کچھ عام ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ عام معنی ہوتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک ایک گہرا سمندر ہے علم کا، لغت کے باب میں، عقیدہ کے باب میں، بلاغت کے باب میں، صرف و نحو کے قواعد کے باب میں، اصول فقہ کے باب میں۔ جب آپ ان سارے علوم سے قرآن کو سمجھیں گے تب آپ ٹھوکر نہیں کھا سکتے۔ تو جب آپ نے سمجھنا ہی نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور خود کو بہت بڑا مبلغ اسلام سمجھنا ہے، سب سے بڑا وائز سمجھنا ہے، اور قوم کا خود کو خود ساختہ رہبر سمجھنا ہے، یہ جس کو ایسا خبط بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا ہی کوئی نہیں، مجھ جیسا علم کسی کے پاس نہیں، قرآن کا فہم کسی کے پاس نہیں، قرآن کی فکر کسی کے پاس نہیں، ایسا شخص وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنی آڈینس کو، اپنے فالورز کو بھی سرے سے گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ایسی فکر اور سوچ رکھنے والے سب سے سوال کرتے ہیں، اب لفظ خلق کا معنی خدا کی سینس میں کیا لیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سینس میں کیا لیں گے؟ پھر انہوں نے کہا میں پھونک مارتا ہوں، یہ آپ بتا دیں، نافخ، پھونک مارنے والا۔ قرآن نے کہا جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسم پیکر بنا دیا اللہ پاک نے، ملائکہ نے بھی بنا، اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے دستے قدرت سے پیکر خاکی کو تخلیق کیا۔ مرحلہ تخلیق پہ گفتگو کر رہا ہوں، بڑی خاص توجہ سے اس مرحلہ پہ گفتگو سماعت کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، او کما قال، اے ملائکہ میں اس میں جب روح پھونکوں گا اپنی،
وَنَفَخْتُ میں روح پھونکوں گا، تو فوراً اسی لمحے اس آدم کے لیے سجدہ بھی کرنا ہے، سجدہ تعظیمی بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ اب وَنَفَخْتُ میں روح پھونکتا ہوں، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مجسم پیکر بناتا ہوں، مجسم صورت بناتا ہوں، پتلا بناتا ہوں، پرندے کا ایک پیکر بناتا ہوں، ایک مٹی کا پتلا بناتا ہوں، فَأَنفُخُ پس میں اس میں پھونک ماروں گا، اس کے اندر پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اڑنے والا پرندہ بن جائے گا۔ اب یہاں پہ فَأَنفُخُ میں پھونک مارتا ہوں، اب اللہ بھی پھونک مارتا ہے آدم علیہ السلام کے بشری پیکر میں، تو وہاں بھی وَنَفَخْتُ کا لفظ آیا۔ یہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو کہا فَأَنفُخُ میں پھونک مارتا ہوں۔ اب وہاں تخلیق بھی ایک طرف، ادھر تخلیق کا معنی بھی ایک طرف، اللہ کی پھونک مارنا بھی ایک طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پھونک مارنا ایک طرف۔ اب دو مراحل ہو گئے، دو مقام ہو گئے، لفظ سیم چلے آ رہے ہیں۔ اب میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ فرق کیسے ہوتا ہے، ائمہ اس بحث کو حل کیسے کرتے ہیں، علم الکلام کے ماہر اس بحث کو حل کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس فقہاء نے اصول بنائے قرآن کے معانی متعین کرنے میں، قرآن اور بلاغت کے اصول ہیں، علم النحو کے، علم الصرف کے اصول ہیں۔ جب آپ ان سے کورے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ اصول ہوتے کیا ہیں، تو آپ فرق کہاں سے کر سکیں گے؟ پھر آپ من مانے ڈکوسلے چھوڑیں گے، من مانی طویلات کریں گے، پھر اپنے من کو، اپنے من کے رانجھا کو راضی کرنے کے لیے جو جی میں آئے گا بکتے چلے جائیں گے، کہتے چلے جائیں گے، جبکہ آپ ہمارے اسلاف کے پیٹرن کو دیکھیں، ان کے علوم کو دیکھیں، انہوں نے جو قرآنی علوم پہ اتنی محنت کی، شب و روز وہ قرآن کے علم پر محنت کرتے رہے۔ مولا کائنات نے جب دیکھا کہ قرآن کے اعراب لوگ غلط پڑھ رہے ہیں، ان کو ان اللہ سمیع علیم کی بجائے سمیع علیم کہنے کی بجائے ان اللہ سمیع علیم پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو مولا کائنات نے کہا ابو الاسود الدولی کو سب سے پہلے مولا کائنات نے اپنا زانو تلمذ طے کروایا، اپنا شاگرد بنایا، اپنا سٹوڈنٹ بنا کے سب نحو کے سارے قواعد لکھوا کے رکھ دیے۔ مولا کائنات کے بعد اس سے پہلے اگر عثمان غنی کا دور لے لیں، انہوں نے بھی اعراب لگانے شروع کر دیے تھے۔ جب مولا کائنات نے دیکھا کہ ان کے دور میں اب علم کا وہ رجحان کم ہو رہا ہے، اب اسلام عرب سے نکل کر عجم کی دنیا میں داخل ہوگا، تو ان کو سب سے پہلے بیسک گرامر سیکھنا ہوگی۔ تو جب وہ گرامر کے قواعد انہوں نے لکھوائے تو مولا کائنات باب مدینہ العلم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اب کچھ لوگ آئیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جو ان اصولوں سے ہٹ کے قرآن پہ کلام کریں گے، یہ بلاغت کے اصول سے ہٹ کے قرآن فہمی کے دعوے کریں گے، یہ ان اصولوں سے ہٹ کے، اسلاف کے اصول سے ہٹ کے جب قرآن فہمی کا دعویٰ ہوگا تو آپ مجھے بتا دیں، ہم اپنی آڈینس سے پوچھتے ہیں تو مجھے بتائیں وہ قرآن فہمی ہوگی؟ تو آپ بھی کہیں گے نہیں، وہ قرآن فہمی نہیں، وہ تو جہالت ہے، وہ علم کے نام پر جہالت بانٹی جا رہی ہے، وہ شعور کے نام پر لا شعوری بانٹی جا رہی ہے، وہ علم نہیں، وہ علم کے نام پر لا علمی بانٹی جا رہی ہے۔ تو اب دو معنی ایک طرف، لفظ ایک طرف، ابھی معنی متعین نہیں کر رہے۔ اس سے آگے چلیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ میں شفا دیتا ہوں۔ اب شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ کے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی کہ باری تعالیٰ ہم جب بیمار ہوتے ہیں شفا دینے والی ذات تیری ہے، شافی وہ ہے۔ اب یہاں عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی شافی ہوں۔ تین الفاظ ہو گئے قرآن میں، سیم اللہ کے لیے بھی ہیں، لفظ سیم ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لغت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر اس سے اگلے مرحلہ میں داخل ہوں وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اب مردے کو زندہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ الذی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ قرآن کی سورہ الملک کی آیت کریمہ نمبر 2 اللہ پاک نے فرمایا وہی ذات ہے خالق الموت جس نے موت کو پیدا کیا اور اسی نے زندگی کو، حیات کو پیدا کیا
کیوں؟ تمہیں آزمائے تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب موت کو پیدا کرنا اللہ کا کام، تخلیق موت کی کرنا اللہ کا کام، مردے کو زندہ کرنا اللہ کا کام۔ اب یہ کام عیسیٰ علیہ السلام کریں۔ 4 لفظ ہوئے اللہ کی ذات کے لیے بھی، 4 لفظ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے لیے۔ پھر آپ کہتے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں غیب کی خبریں بتلاتا ہوں۔ اب یہ غیب کی خبر تھی نا، آنکھوں سے اوجھل غیب کی خبر ہوتا ہے۔ کوئی پیٹ میں جو کھا کر آیا یہ غیب کی خبر ہے، اور جو گھر ذخیرہ کر کے آیا یہ غیب کی خبر ہے۔ یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ غیب کی خبریں بتلانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ 5 الفاظ جو اللہ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ریپیٹڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں نقش ہو، آپ کے دماغ کی تختیوں میں یہ میرے الفاظ نقش ہوں، یہ اصولی گفتگو آپ کے ذہنوں میں نقش ہو، جو سیاق و سباق سے ہٹا کر آپ کو بتلائی جاتی ہے۔ تو اخلوقو میں پیدا کرتا ہوں، وہ بھی اخلوقو ہے، وہ بھی پیدا کرتا ہے۔ فانفخو میں پھونک مارتا ہوں، عیسیٰ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ونفخت فیہ من روحی، میں آدم کے پتلے میں روح پھونکتا ہوں۔ پھر ابریو میں شفا دیتا ہوں، وہی شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی، شفا دینے والی ذات عیسیٰ علیہ السلام کی بھی۔ پھر اس کے بعد اوحی میں زندہ کرتا ہوں، اللہ کی ذات بھی زندہ کرتی ہے۔ انبئکم میں تمہیں خبریں دیتا ہوں غیب کی خبریں اللہ بھی دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ کی بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت اور مجاز کچھ نہیں، تو آپ ہمیں یہاں پہ معنی متعین کر کے بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا میں پیدا کرتا ہوں یہ اللہ جیسا پیدا کرنا ہے کہ اللہ سے ہٹ کے پیدا کرنا ہے۔ تو آپ اپنے اس دعوے اپنے از خود بیانیہ میں بھی پھنس جائیں گے، اور جو آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ معنی سیم ہوتا ہے اس میں بھی آپ پھنس کے رہ جائیں گے۔ ہاں، ہمارے اسلاف نے امام اعظم سے لے کے 14 صدیوں کے اندر 1400 سال سے ہمارے ائمہ، وہ بھلے ائمہ فقہ ہوں، ائمہ علم الکلام ہوں، ائمہ حدیث ہوں، ائمہ تفسیر ہوں، وہ سارے کے سارے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر جب ایک ہی لفظ وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو، لفظ خلق وہی پیغمبر کے لیے، لفظ ونفختو نفخہ نفخ کرنا پھونکنا، ایک بندہ اللہ کی ذات ہے اور مخلوق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب لفظ الفاظ سیم ہوں اللہ اور بندوں کے درمیان، اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان، تو فرق کہاں سے ہوگا؟ عقیدہ توحید کے باب میں ہم کہیں گے اللہ کی ذات، اس کی تمام صفات وہ ازلی ہیں ابدی ہیں۔ اللہ کا تخلیق کرنا ازلی و ابدی ہے اور اس کا ذاتی امر ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تخلیق کرنا، پھونک مارنا، زندہ کرنا، خبریں بتلانا، غیب کی شفا دینا وہ ذاتی نہیں ہے، وہ بِإِذْنِ اللہ کے تحت، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے امر کے تحت ہے، اور اس میں حقیقی فاعل اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ عیسیٰ نے تخلیق کیا، حقیقی تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی تھی۔ مجاز کے معنی میں عیسیٰ علیہ السلام نے نسبت اپنی طرف کر دی اس فعل کی کہ میں پیدا کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے پیدا کرتا ہوں۔ اب بڑی خاص توجہ، یہ ہے حقیقت اور مجاز کی بحث۔ انشاءاللہ پورا ایک لیکچر میں حقیقت اور مجاز پر تفصیل کے ساتھ، آج کی نشست میں اتنی تفصیل آگے نہیں لے کر چلتے، پورا ایک لیکچر انشاءاللہ گفتگو اس کی ساری حقیقت اور مجاز پر ہوگی۔ آج کی آخری بات وہ یہ کہ یہ معنی ہے حقیقت اور مجاز کے، اللہ حقیقی پیدا کرنے والا ہے، حقیقی پھونک مارنے والا ہے، حقیقی زندہ کرنے والا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی عطا سے مجازن اس کے نبی، اس کے رسول مقرب ہونے کے تحت یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں، اور بِإِذْنِ اللہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اس آیت کے ضمن میں اٹھائیں تفاسیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردے لائے جاتے قبروں سے نکال کر،
اور بعض مردے جب کفنا دیے جاتے دفنانے سے قبل بھی آپ کے پاس لائے جاتے اور کہا جاتا اے اللہ کے نبی عیسیٰ، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں باذن اللہ، اللہ کی اذن سے، تو آپ فوراً اپنا شفا والا ہاتھ پھیرتے، وہ مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ اب اللہ نے اس کو مار دیا، زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، تو کیا یہ شرک فی الخلق ہے؟ بتائیں، کیا یہ شرک فی الخلق والی ایجاد ہے؟ نہیں، یہی تو عین توحید ہے کہ جب حقیقت اور مجاز کا فرق ہمیں بچا دیتا ہے شرک سے۔ جب حقیقت اور مجاز نہ ہوتے اور اللہ کا اذن اور امر نہ ہوتا، پھر شرک واقع ہو جاتا اور ہم حقیقی معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کرنے والا تصور کرتے خدا سمجھ کے، تب شرک واقع ہوتا۔ جب بندہ خدا سمجھ کر، بندہ معزون سمجھ کر، عبد معزون سمجھ کر، عبد مختار سمجھ کر، اللہ کا اذن دیا ہوا، معجزہ دیا ہوا، اختیار دیا ہوا بندہ سمجھ کے ہم جب وہ مردوں کو بھی بھلے زندہ کرتے رہیں، وہ قبروں سے اٹھا کر مدفون قبروں میں دفن ہوئے مردوں کو بھی زندہ کر دیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، کبھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ اگر شرک واقع ہوتا تو اللہ توحید کے سبق انبیاء علیہ السلام سے پڑھواتا رہا ہے، معاذ اللہ شرک کے اسباب کو قطع کرتا رہا ہے، ان کا جڑ کاٹتا رہا ہے۔ اس کے نبی کبھی شرک کی دعوت لے کر نہیں آئے، رد شرک کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ یہ اصل توحید ہے، یہ عین توحید ہے کہ اللہ کے بندوں کو جو اس نے اختیار دیے ہوئے ہیں ان کو اتنا با اختیار سمجھو گے تو تمہاری توحید سلامت رہے گی، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے اختیار نکالنا شروع کر دیں اور کہیں نبی تو شے ہی کوئی نہیں، نبی کے پاس تو کوئی معجزہ نہیں ہوتا، نبی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر تم نبی کی ذات کو اتنا باؤنڈ کر دو گے تو پھر عقیدہ توحید تمہارا بھی خراب ہوگا، تمہارا ایمان بھی غارت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو شفا یاب کر دیتے، زندہ کرتے، ان مردوں کی آگے نسلیں بھی چلتی، یہ نہیں کہ ایک لمحے کے لیے زندہ کیا۔ آپ تفاسیر میں اٹھا کے دیکھ لیں، اس مردوں کی آگے شادیاں بھی ہوئیں، جو جوان فوت ہوئے ان کی آگے نسل چلی ہے۔ یہ اتنا انوکھا معجزہ ہے توحید فی الخلق والیجاد کے باب میں کہ مردے کو پھر زندہ کر کے اس کو نئی زندگی دے دینا، یہ کام اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا امر، اللہ کا تخلیق کرنے والے کام ہے۔ لیکن ہاں، اللہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے کام لے لے، اپنے اذن کے ساتھ، اپنی اجازت کے ساتھ، تو کبھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ شرک تب واقع ہوتا اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مختار کل ایسے مانتے جیسے خدا ہے، بندہ خدا نہ سمجھتے، خدا سمجھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کاموں کا اقرار کرتے کہ یہ خدا ہے، معاذ اللہ خدا بن کے ایسے کام کر رہے ہیں، ہم بندہ خدا سمجھتے ہوئے اللہ کے اذن کے ساتھ ان کو یہ سارے ان کے سارے یہ معجزات تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے پھر عقیدہ توحید مزید واضح بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حقیقت اور مجاز کا فرق رکھنا عقیدہ توحید کے باب میں۔ الفاظ کے باب میں جب الفاظ سیم ہوں تو ان میں حقیقی معنی اللہ کے لیے ہوتا ہے، مجازی معنی انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو میں ہم اس سے آگے گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے اور حقیقت اور مجاز پر انشاءاللہ تفصیل سے میں ایک علیحدہ ٹاپک کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔